بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب اس سے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے یہ؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی جو وہ عزت ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ اس کو گناہ پر روک لیتی ہے، اسے گناہ سے پیچھے نہیں ہٹے دیتی۔ کہتا ہے میری ناک کٹے گی اگر میں اس کو سبق نہ سکھاؤں تو۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کی جو پاور ہے، جیب میں پیسہ ہے اور اقتدار گردن میں سری ہے، تب میں اس کو عبرت بناؤں گا، تب آئندہ لوگ جانیں گے کہ میرے ساتھ مسئلہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے۔ بعد میں بندوں پہ زیادتی کر کے اس کے بعد سرکاری خرچے پہ حج کرنے چلا جائے۔ یہ اس کی حج اللہ تعالیٰ منہ پہ مارتا ہے اس کو کہ جو اس طرح کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے خدا سے ڈر تو عزت کا مطلب قرآن میں کیا ہے؟ سختی۔ اور وہ سختی کیوں آتی ہے؟ تکبر یا عہدے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، وہ اسے گناہ پر روک لیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں سے ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی مرضیاں چاہتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں پہ نفس کو بیچنا کیا ہے؟ قرآن میں اور جگہ پہ لفظ آیا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی، اب وہ جہاد کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دی۔ اگر وہ چلی گئی تو چلی گئی، وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پر جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مولا نے بھی کیا کیا تھا؟ اپنی جان، یہ شیعہ اور اہل سنت کی روایت کے مطابق بھی اس کا جو شان نزول ہے وہ لیلۃ المبیت ہے، کہ جب رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کر اور ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اب تھا کہ قتل ہو سکتے، البتہ مولا اس سے پہلے بھی ان کے جو والد تھے ابو طالب، وہ بھی ان کو جب شیب ابی طالب میں تھے خطرہ ہوتا تھا حملہ نہ ہو جائے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ کی پوزیشن چینج کرتے رہتے۔ مثلا رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو طالب بیتاب رہتے تھے کہ کوئی آ کر حملہ نہ کرے، رسول اللہ کو اٹھا دیتے تھے، اپنے بیٹے علی کو وہاں پر سلا دیتے کہ اگر حملہ ہو تو علی قتل ہو جائے، اللہ کا رسول بچ جائے۔ اور پھر بیٹے کو گویا عادت پڑ گئی کہ رسول اللہ کی جگہ میں نے سونا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر قتل ہونا ہے تو وہ علی کو قتل ہونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں سے مریض پیدا ہو گئے جو تحریف کر کیا کہتے ہیں کہ جب مولا علی سوئے تھے نا شب ہجرت، تو اللہ کی ساری مرضیاں اللہ نے مولا علی کو دے دی تھی، اب اس کے بعد سب کچھ مولا علی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے۔ اس قسم کی لغویات ان آیات سے نکال لیتے ہیں، خدا کا خوف نہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، سب کے سب، یعنی یہ ریلیٹڈ ہے پیچھے جو وہ دنگا فساد اس نے کیا تھا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر تم ایمان والے ہو تو یہ فساد چھوڑ دو، یہ قتل و غارت چھوڑ دو ایک دوسرے کی۔ مومنوں میں اگر جھگڑا بھی ہو گیا صلح کرواؤ، نہ کہ ایک دوسرے کو کہو میں عبرت بنا دوں گا۔ سب کے سب سلامتی میں داخل ہو جاؤ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً وہ تمہارے لیے تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی اس کی دشمنی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم ان واضح نشانیوں کے آنے کے بعد بھی اگر تم لڑکھڑا گئے، پھسل گئے، تو جان لو اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ پھر اصل عزت اور طاقت تو اللہ، اصل سخت تو اللہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے کیا پیغام آج کہ تم ایسے نہ ہو جانا کہ اگر تمہارے پاس طاقت اقتدار زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس کم ہے اور کوئی تمہارا اختلاف ہوا تو پھر تم اسے کہو کہ بیٹا تو نے کیا تو ہے نا، اب تیری نسلیں یاد کریں گی کہ تو نے کس کے ساتھ اختلاف کیا تھا۔ پچھلی ساری عمر تیری عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے گزرے گی اور ساری عمر جو ہے نا علاقے کی پولیس جو ہے وہ دن رات تیرا، تجھے پتہ نہیں ہے تو نے کس کے ساتھ، یہ بے دین ہے۔ جتنا یہ داڑھی بھی منہ پہ رکھ لینا اور تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لے، یہ بے ایمان ہے بہت بڑا، دشمن دین اور دشمن خدا ہے۔ اسی سے تو اللہ منع کر رہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی تم نے دوبارہ وہی دنگے فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکت کی جیسے اس منافق نے اوپر کی تھی، جتنی چکنی چپڑی باتیں تم کرتے ہو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اور قسمیں اٹھا لو کہ دل سے ہم کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، بڑے اچھے ہیں، اگر تم لڑکھڑا اس کے بعد ہٹ گئے، پھسل گئے اس سے، تو پھر جان لو کہ اللہ عزیز، اصل عزیز اللہ ہے، تمہاری سختی نکال دے گا، پھر تمہاری طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ کہ اللہ کا جو آنا ہے، ظاہر بات ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یعنی حکم خدا آ جائے، حکم خدا آ جائے اور فرشتے آ کر تم پر عذاب کر دیں، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے امور پلٹائے جائیں گے، یعنی وہ فیصلہ کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔